بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم میاں نعمان کبیر صاحب، پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، میاں رحمان عزیز چند صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ، جناب حارث عتیق صاحب، وائس پریزیڈنٹ، معزز ممبران، عہدیداران لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور میرے میڈیا کے دوستوں، سب سے پہلے تو میں میاں نعمان کبیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں لاہور چیمبر حاضر ہو سکوں اور لاہور چیمبر کے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کر کے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے ایک دوسرے کی تجاویز سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں. میاں نعمان صاحب گلہ کر رہے تھے کہ لاہور چیمبر کو کسی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا، تو میاں صاحب حکومت خود چل کے آپ کے پاس آ گئی ہے. تھینک یو تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں حکومت نام کی جو شے ہے وہ بہت غیر مؤثر ہو چکی ہے. اب پاکستان کو اگر کسی نے آگے لے کے جانا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنی پڑے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو معیشت اس وقت موجود ہے اس میں حکومت کے پاس وہ وسائل نہیں کہ جس سے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ کر سکے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دینا چاہوں گا کہ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تو اس وقت پاکستان کا ترقیاتی بجٹ تقریباً 1000 ارب تھا، اور اپریل 2022 میں جب ہم دوبارہ حکومت میں آئے ہیں تو اس کا حجم سکڑ کر 550 ارب رہ چکا تھا. اور اگر آپ اس 550 ارب کو 2018 کی قیمت پہ لے کے جائیں شاید یہ 250-300 ارب کے قریب رہ جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک ملک جس میں 22 کروڑ کی آبادی ہو، کیا وہاں پر کسی بھی لحاظ سے 550 ارب یا اب اس سال کے لیے جو 700 ارب کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے وہ اس کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. لہٰذا اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں گروتھ حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ درکار ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ کا اور گروتھ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور اگر پبلک سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے لیے فنڈز موجود نہیں تو پھر ہمیں مقامی انویسٹمنٹ اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بین الاقوامی سرمایہ کاری ہے اس کو بروئے کار لا کے اپنے مستقبل کی ترقی کے لیے فنڈز فراہم کرنے ہوں گے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کریں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے راستے سے جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی بزنس کی گروتھ میں، اس کے بڑھانے میں، پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے میں باٹل نیکس ہیں یا پتھر پڑے ہیں، حکومت کا صرف یہ کام ہے کہ ان پتھروں کو دور کر دے اور پاکستانی نیشن کے انٹرپرائز کو موقع دے کہ وہ اپنے پورے پوٹینشل کے مطابق کام کرے اور میڈ ان پاکستان کے لیبل کو پوری دنیا میں ایک کوالٹی کا برانڈ بنا کے پاکستان کی ایکسپورٹس میں ایکسپوننشلی گروتھ کرے. کیونکہ اگر آج ہم دیکھیں دنیا کی مثال تو پچھلے 50, 60, 70 سالوں میں جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اسٹریٹجی کا سہارا لیا ہے. بدقسمتی سے 60 سے ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے ماڈل پر بیٹھے رہے اور ہم نے اس ایکسپورٹ ریولوشن کو جو ہمارے جیسے ملک بروئے کار لا رہے تھے اس کی طرف توجہ نہیں کی. جب آپ فقط اپنے لیے بناتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق چیز بناتے ہیں. ضروری نہیں کہ دنیا میں اس کا گاہک موجود ہو، لیکن جب آپ دنیا کی مانگ کے مطابق اپنی پیداواری صلاحیت کو جوڑتے ہیں
تو اس میں پھر گروتھ کا امکان بھی ہوتا ہے، اور اس میں آپ کی اپنی ایفیشنسی بھی اس لیے آ جاتی ہے کہ آپ نے عالمی سطح کی مسابقت یا مقابلے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہوں گا کہ ہم نے ایکسپورٹ ریولوشن کو کیسے مس کیا ہے۔ 1960 میں پاکستان کی ایکسپورٹس، مینوفیکچرڈ ایکسپورٹس تقریباً $200 ملین تھیں، اور 1960 میں ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور تھائی لینڈ کی کمبائنڈ ایکسپورٹس $200 ملین تھیں۔ آج ساؤتھ کوریا $100 ملین سے تقریباً $600 ارب پہ پہنچ گیا ہے۔ ملیشیا تقریباً $70 ملین سے $300 ارب سے اوپر چلا گیا۔ تھائی لینڈ جو اس وقت 35 ملین پہ تھا، وہ بھی آج $250 بلین سے اوپر چلا گیا۔ لیکن ہم اس وقت $200 ملین سے صرف ان سالوں میں $30 ارب تک آ سکیں۔ ابھی حال ہی میں مجھے ترکی جانے کا اتفاق ہوا، تو سن 2000 میں، آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے، ترکی کی ایکسپورٹس تقریباً $50 ارب تھیں، اور پاکستان کی سن 2000 میں ایکسپورٹس تقریباً $10 ارب کے قریب تھیں۔ ہم $10 ارب سے فقط $30 ارب تک آ سکے ہیں، اور ترکی اس عرصے میں $50 ارب سے تقریباً $288 ارب پہ پہنچ گیا۔ تو ہر وہ ملک جس نے تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی ہے، چاہے وہ ملیشیا تھا، چاہے وہ سنگاپور تھا، چاہے وہ ساؤتھ کوریا تھا، چاہے وہ جاپان تھا، چاہے وہ چائنا تھا، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش، چاہے وہ انڈیا، چاہے وہ کوئی ملک ہے، اس نے ایکسپورٹس کو اپنی ٹاپ پرائرٹی بنایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو زر مبادلہ کی ضرورت ہے، اور اگر معیشت میں زر مبادلہ کمانے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ ترقی کے سفر میں آپ کا سانس جلدی پھول جاتا ہے، کیونکہ یو رن آؤٹ آف فارن ریزروز۔ آپ کی جو ہی گروتھ آتی ہے اس سے ملک کے اندر مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب مانگ میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم لارجلی ہر چیز کے لیے امپورٹ کرتے ہیں، را مٹیریل ہو یا دوسری کنزیومر گوڈز ہوں، تو اس گروتھ کے ساتھ ڈیمانڈ جو ہے وہ امپورٹس میں اضافہ لے کر آتی ہے۔ تو ہماری پروپینسٹی ٹو کنزیوم ڈالرز بڑھتی ہے، لیکن ہماری کیپیسٹی ٹو ارن ڈالرز ایکسپورٹس کے شعبے میں اس کے تناسب سے نہیں بڑھتی، لہذا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو جاتا ہے۔ اور جب بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایمرجنسی بریک لگانے پڑتے ہیں کہ اب آپ امپورٹ کو بند کریں، آپ اکانومی کو سلو ڈاؤن کریں۔ یہ ایک ریکرنگ پیٹرن ہے ہمارے پچھلے 75 سال کی تاریخ کا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وہ مواقع آئے کہ جس میں پاکستان میں سٹیبلٹی تھی اور پاکستان کو بہت زر مبادلہ بھی فورن ایڈ کی صورت میں ملا، ہم نے اس زر مبادلہ سے اپنی اندرونی صلاحیت پیدا کرنے پہ توجہ نہیں دی۔ ہم نے اپنا انفراسٹرکچر نہیں بنایا، ہم نے انسانی وسائل کی ترقی پہ توجہ نہیں دی، ہم نے امریکہ کی جنگ کے عوض جو ڈالر آئے تھے انہیں کنزیومرزم میں اڑا دیا۔ ریمیٹنسز کی صورت میں جو ریولوشن آیا تھا اسے بھی ہم نے چینلائز نہیں کیا کہ اس کو پروڈکٹیو انویسٹمنٹس کی طرف جائیں، وہ بھی وی سی آر، فریجوں میں، ایئر کنڈیشنروں میں، کنزیومر آئٹمز کے اندر سارے ڈالر کھپ گئے، اور ہم اپنے ملک کے اندر ایسی صلاحیت نہیں پیدا کر سکے کہ جس سے ہمارے اپنی پیداواری صلاحیت دنیا کے مقابلے پہ آتی۔ تو لہٰذا آج ہم ایک بہت اہم سنگ میل پر کھڑے ہیں۔ پاکستان نے 75 سال مکمل کر لیے ہیں، اور آزادی کی ان 75ویں سالگرہ پہ یقیناً ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ سفر کیسا رہا ہے۔ اس کے اندر گڈ نیوز بھی ہیں اور اس کے اندر بیڈ نیوز بھی ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سفر کا آغاز کہاں سے کیا تھا، 1947 میں بے سر و سامانی سے ہم نے یہ سفر شروع کیا۔
پاکستان کو اس کے حصے کے وسائل نہیں ملے، پاکستان میں انڈسٹری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کراچی پورٹ سٹی گوادر جس شکل میں آج ہے اس طرح کا ایک چھوٹا سا ساحلی قصبہ تھا، پاکستان میں کوئی ہیومن ریسورس کے حوالے سے یونیورسٹیز کا نیٹ ورک نہیں تھا۔ تو پاکستان شاید جس علاقے میں قائم ہوا وہ بر صغیر کا پسماندہ ترین علاقہ تھا، اور اس پر مہاجرین کا بوجھ بھی آیا، اور کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید 4-5 سال کے بعد یہ خود پکے ہوئے پھل کی طرح ہندوستان کی جھولی میں دوبارہ جا گرے گا۔ تو اگر آپ 1947 سے آج کا سفر دیکھیں تو ہم بڑی حد تک کئی شعبوں میں کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر جدید ترین ٹیلی کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے، آج پاکستان میں تقریباً 350 کے قریب جامعات ہیں جس سے ہمارے نوجوان فارغ التحصیل ہو کے ورک فورس میں شامل ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 3000 کلومیٹر سے زیادہ موٹر ویز کا نیٹ ورک ہے جو شاید ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی نہیں ہے، کنیکٹیوٹی کا جال ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی انڈسٹری نے کئی شعبوں میں سٹرائیڈز حاصل کی ہیں، ہم آٹوموٹیو سیکٹر میں خود کفیل ہو گئے ہیں، ہم انجینئرنگ کے کئی شعبوں میں خود کفیل ہوئے ہیں، ہم بہت سی کیمیکل انڈسٹری کے شعبے میں آگے بڑھے ہیں، ٹیکسٹائل کے شعبے میں ہم نے ترقی کی ہے، تو کئی شعبوں میں پاکستان آج آگے بھی بڑھا ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری یہ ترقی دنیا کے مقابلے میں اس رفتار پہ تھی کہ جس رفتار پہ دوسرے ممالک آگے بڑھے؟ تو وہ ایک بڑا نو ہے، اور یہ ہی ہمارا چیلنج ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ان ممالک سے پیچھے رہ گئے جو ممالک ہم سے کم وسائل رکھتے تھے یا ہم سے کم شاید صلاحیت رکھتے تھے ترقی کی، وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ گئے۔ جیسے ابھی جناب میاں نعمان صاحب نے ذکر کیا، میں بھی ڈیولپمنٹ کے شعبے کا ایک سٹوڈنٹ ہوں، میں ان کی بالکل تائید کروں گا کہ دنیا میں آپ کوئی ایک مثال ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ کسی ملک نے سیاسی عدم استحکام اور اسی سے جڑی ہوئی دوسری چیز پالیسیز کے عدم تسلسل کے ساتھ ترقی کی ہو۔ اگر کسی ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے تو وہاں پہ پالیسیز میں کنٹینیوٹی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ دو بڑے بنیادی فیکٹرز ہیں کہ سیاسی استحکام اور اقتصادی پالیسیوں کا تسلسل، اور اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک تیسری چیز سماجی وحدت، کہ سوشل سالیڈیرٹی، کہ اگر وہ بھی آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ کی سوسائٹی میں کانفلکٹس ہیں، انیکوالٹی ہے اور دیگر معاشرتی مسائل ہیں، تعلیم نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کا انجن بہت دیر تک نہیں چل سکتا۔ تو پاکستان نے آج 75ویں سالگرہ پہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس سمت میں آگے بڑھنا ہے۔ کیا ہم نے وہی کچھ دہرانا ہے جو ہم نے 75 سال میں دہرایا ہے؟ تو پھر اس کا نتیجہ تو وہی نکلے گا جو 75 سال میں نکلا ہے، اور اگر ہم نہیں چاہتے کہ وہ نتیجہ نکلے جو 75 سال میں نکلا ہے تو ہمیں اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو سٹوری ہے پاکستان کی، میں آپ کو اپنی ذاتی کہانی سے بھی پیش کر سکتا ہوں۔ 1997 میں پہلی دفعہ حکومت میں شریک ہوا۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں امریکہ سے پڑھ لکھ کے آیا ہوں، میں کوئی روایتی سیاستدان تو نہیں ہوں، میں کوئی پڑھا لکھا ہی کام کرنا چاہتا ہوں، تو کیوں نہیں ہم بھی پاکستان کو ملیشیا کی طرز پہ ایک ترقی کے راستے پہ ڈال سکیں، جیسے کہ ڈاکٹر مہاتیر نے ویژن 2020 کے ذریعے ملیشیا کو ایک سمت دی ہے، تو ہم بھی پاکستان کو ایک سمت دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت دنیا میں بہت بڑے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہمیں نئی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا یہ بہت اچھا آپ کا آئیڈیا ہے، تو آپ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ملیشیا جائیں، ڈاکٹر مہاتیر کی ٹیم سے ملیں، اور اس کی روشنی میں آپ پاکستان کے لیے بھی روڈ میپ بنائیں۔ تو ہم ایک ٹیم لے کے ملیشیا گئے۔ اب ملیشیا جس سے ملیں اور بات کریں وہ کہہ جی ہم آپ کو کیا بتائیں،
1960s میں تو ہم آپ کو سیکھتے تھے, آپ سے دیکھتے تھے. ہم نے تو جو کچھ کیا آپ کو دیکھ کر کیا, ہم آپ کو اب کیا بتائیں. تو بڑی شرمساری ہوتی تھی. بہرحال ہم نے واپس آ کے ویژن 2010 لانچ کیا اور اس کے اوپر کام شروع کیا. لیکن 2 سال کے بعد مارشل لا آ گیا, اور مارشل لا لگا تو میں نے جنرل مشرف کو خط لکھا کہ یہ جو ویژن 2010 ہے یہ بڑی ہم نے محنت کے ساتھ بنایا ہے, حکومت بدل گئی ہے, اور میں نے خود لکھا کہ میں مارشل لا کے ساتھ تو کوئی نہ نوکری چاہتا ہوں نہ کسی طرح کا کوئی تعلق چاہوں گا. میری صرف یہ خواہش ہے کہ آپ اپنا کوئی بندہ ایسا نامزد کریں جس کو میں یہ ٹرانسفر کر دوں تاکہ یہ عمل چلتا رہے. لیکن شاید اس وقت حکومت کی سب سے بڑی ترجیح ہائی جیکنگ کیس تھی. آپ کو پتہ ہے 2 سال سوائے ہائی جیکنگ کے کچھ بھی نہیں ملک کے اندر ڈسکس ہوتا تھا. تو وہ ویژن 2010 بھی جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. پھر باہر ہم نے ایک طویل جد و جہد کی اور 2013 میں پھر حکومت میں واپس آئے. نواز شریف صاحب نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اب حکومت میں آئے ہیں, بڑی ذمہ داری ہے, آپ کیا ذمہ داری لینا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی مجھے اب اتنا تجربہ تو ہو گیا ہے, مجھے پتہ ہے کہ ٹیکے والی وزارتیں کون سی ہیں, اور میں اب سینئر بھی ہو گیا ہوں, لیکن میں پھر وہی کام کرنا چاہتا ہوں جو ادھورا رہ گیا تھا کہ ہم پاکستان کو کسی سمت پہ ڈال سکیں. لہٰذا سب سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا. اس میں ہم نے 1000 سٹیک ہولڈرز اسلام آباد اکٹھے کیے. پرائیویٹ سیکٹر سارا تھا, سیاسی جماعتیں ساری تھیں, ایکیڈیمیا سارا تھا. نومبر کے مہینہ تھا غالباً 2013 کا, اور 1000 لوگوں کے ساتھ ہم نے کنسلٹیشن کی, پھر صوبوں میں جا کر کی, اور ویژن 2025 بنایا. اور اس کے اندر ایک باقاعدہ روڈ میپ دیا کہ ہم 2025 تک کیسے پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں لے جائیں گے. سب نے سوال اٹھایا کہ آپ کو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نظر نہیں آتی, آپ کو نظر نہیں آتا کہ ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹتا ہے اور وہ اپنے ساتھ 20-25 لوگوں کو لے جاتا ہے, تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, کوئی یہ دیوانوں کے خواب ہمیں کیوں بیچ رہے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کی قیادت میں پوری حکومت نے محنت کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ سی پیک کی صورت میں ایک ایسی اپرچونٹی کریٹ ہوئی کہ جس نے پاکستان کو اپرچونٹی آف دا سینچری دے دی, کہ وہ وقت کہ جب پاکستان میں کوئی پاکستان کا دوست, پاکستان کا اپنا سرمایہ کار $1 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. ہمارا پولیٹیکل رسک اتنا زیادہ تھا کہ کوئی پاکستان میں $1 کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. چین کے صدر نے $46 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے پاکستان آ کر ڈالے, اور جب وال اسٹریٹ جرنل کے پہلے صفحے پہ یہ خبر شائع ہوئی کہ چین $46 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے, تو ایک دم پاکستان کی عالمی پروفائل تبدیل ہو گئی کہ وہ ملک جسے لوگ ایک سیکیورٹی رسک کے طور پہ دیکھتے تھے, اب اسے انویسٹمنٹ ہیون کے طور پہ دیکھنا شروع ہو گئے. اور میرے پاس صبح شام دنیا کے ہر کونے سے, ہر ملک سے کوئریز آنی شروع ہو گئیں کہ یہ سی پیک کیا چیز ہے, یہ کس بلا کا نام ہے, اس میں کیا ہونے لگا ہے, کیا سرمایہ کاری ہونے لگی ہے. دنیا کے ہر تھنک ٹینک میں اور دنیا کے ہر بڑی طاقت کے وار کالج میں سی پیک کے اوپر ریسرچ شروع ہو گئی, اور ہر روز ہمیں کسی جگہ سے سوال آتے تھے کہ سی پیک کے جیو اسٹریٹجک جو سینیریو ہے اس خطے کا, جیو اکنامک سینیریو, اس پہ کیا اثرات ہوں گے, اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو دنیا تو اس کا پوٹینشیل سمجھ گئی لیکن ہم نہیں سمجھ سکے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے تقریباً 3 سالوں میں $29 ارب کی چائنیز انویسٹمنٹ پاکستان کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے اندر بروئے کار لائے, جو کہ پاکستان میں ایک ریکارڈ تھا. کبھی اتنی بڑی سرمایہ کاری اتنے مختصر مدت میں نہیں آئی, جس سے ہمارے 6000 کے قریب توانائی کے منصوبے میگا واٹ کے مکمل ہوئے, ہمارے ہائی وے کے, موٹر وے کے منصوبے, انفراسٹرکچر کے منصوبے, فائبر آپٹک کے منصوبے, گوادر پورٹ کے منصوبے, بے شمار مختلف نوعیت کے منصوبے اس سے ہوئے مکمل.
اور پاکستان کو نئی صلاحیت حاصل ہوئی انرجی کے شعبے میں. بالخصوص یہ جو پاور پروجیکٹ ہے یہ 35-40 سال کی عمر کا ہوتا ہے. یہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہوتی ہے کسی انجینئر کے لیے وہ ایک پاور پروجیکٹ کی اریکشن کا تجربہ حاصل کر لے. تو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں انجینئرز نے یہ پاور سیکٹر کے اندر ٹرانسمیشن لائنز, پاور پلانٹس, ان کا تجربہ لیا. ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوئی, جدید جو موٹر ویز بنانے کا تجربہ ہمارے پاس آیا. اور سب سے بڑھ کر کی ہے